السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ایلیمنٹس آف اے گڈ بزنس، یعنی اچھے کاروبار کے لوازمات۔ اس میں یہ بتائیں گے کہ کون سا کاروبار اچھا کاروبار ہوگا، یعنی ایک اچھے کاروبار کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، یعنی ایک کاروبار میں کون کون سی چیزیں ہوں تو وہ ایک اچھا کاروبار کہلا سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ماہر انتظامیہ۔ اچھا جی، ماہر انتظامیہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کا کاروبار مینیج کر رہے ہوتے ہیں جو بندے آپ کا کاروبار کو سارا کچھ مینیج کرتے ہیں، یعنی یہ کام اس طرح کرنا ہے، ایسے 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 سب کچھ جو بندے مینیج کر رہے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں انتظامیہ۔ وہ ماہر ہونی چاہیے، ٹرینڈ ہونی چاہیے، ایکسپیرینسڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ان کے پاس سارے اپنے کاروبار کے چلانے کے حوالے سے ہر قسم کا نالج اس کے پاس ہو۔ تو ایک اچھے کاروبار کے ایلیمنٹس میں، لوازمات میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی انتظامیہ ٹرینڈ ہونی چاہیے، ماہر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کاروبار کو بہت سی مشکلات سے بچا سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کثیر سرمایہ۔ اچھا جی، دوسرے پوائنٹ میں کثیر سرمایہ میں یہ بات شامل ہے کہ اچھا کاروبار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ کثیر مقدار میں موجود ہو، یعنی کہ کل کو اس کو اپنا کاروبار بڑھانا پھیلانا پڑ جائے تو اس کو سرمایہ ارینج کرنا آتا ہو، چاہے اس کے پاس اپنا سرمایہ ہے نہیں تو وہ کہاں سے قرض وغیرہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرمایہ کو کاروبار میں وہی حیثیت حاصل ہے جو انسان جسم میں خون کے بغیر کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے سرمایہ کے بغیر کوئی کاروبار بھی چل نہیں سکتا، تو اس کے پاس کثیر سرمایہ ہونا چاہیے۔ اچھے کاروبار کا یہ ایلیمنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے منصوبہ بندی۔ اچھا جی، منصوبہ بندی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، منصوبہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ پلان کرنا، پہلے سے ہی کچھ پلان کر کے رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نئی ٹرمز ہے آپ کے لیے، اس لیے آپ کو سب کا ساتھ ساتھ مطلب بتاتی جاتی ہوں۔ اچھا کاروبار وہی ہوتا ہے کہ جس میں منصوبہ بندی پہلے سے ہی بندہ کاروبار کے جو ہوتے ہیں مالکین کر کے رکھیں۔ منصوبہ بندی کے تحت ہی پتہ چلتا ہے کون سا کام کس نے کب اور کیسے کرنا ہے، اور ہر بندے کو اپنے اپنے فرائض پتہ ہوتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، پھر وہ نا لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے، ایک تو دوسرا کام بھی اپنے ٹائم سے ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو کامیاب کاروبار کے لیے منصوبہ بندی ہونا ضروری ہے، اور یہ اچھے کاروبار کا ایلیمنٹ ہے، لوازم ہے۔ اچھے کاروبار کو یہ منصوبہ بندی کر کے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جدت و اختراع۔ اچھا جی، جدت و اختراع وہی بات ہے، انوینشنز، نت نئی ایجادات، اس کا انہوں نے نام بدل دیا ہے، جدت و اختراع رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کاروبار کی ترقی کے لیے آپ کو روز نت نئی ایجادات کرنی چاہیے، چیزوں کے حوالے سے بھی اور اپنی پیداوار کے پروسیس کے حوالے سے بھی، یعنی آپ چیزوں کو کیسے پیدا کر رہے ہیں ان میں بھی جدت و اختراع کرنی چاہیے۔ اگر پہلے آپ ہاتھوں سے چیزیں بنا رہے ہیں، آپ کو مشینری استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ پہلے مشینری سے بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو جدید ترین مشینری استعمال کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن، چیزیں بنانے کی کاسٹ بہت کم آئے اور آپ بیچو، اچھے پیسوں پہ منافع کما سکو۔ اور ایک اچھے کاروبار کا یہ لوازم ہے کہ اس میں جدت و اختراع کا عنصر پایا جاتا ہو۔ پانچواں پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اچھا جی، ایک کاروبار کا یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہو۔ بغیر ٹیکنالوجی کے، یعنی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ مشینری وغیرہ استعمال کرنا، نئے طریقے استعمال کرنا۔ اگر آپ مشینری وغیرہ استعمال نہیں کر رہی تو ایک تو آپ کی چیزیں معیاری نہیں ہوں گی، ان میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہوگا، اور دوسرا آپ کی چیزیں بنے گی بھی بہت کم۔ آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے، اچھے کاروبار کا لوازم ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے معیاری اشیاء۔ اچھا جی، یہ معیاری اشیاء میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو کوالٹی پروڈکٹس بنانی چاہیے، ایسی چیزیں بنائیں جو کہ اچھی ہوں، جن سے صارفین، کسٹمرز کا آپ اعتماد حاصل کر سکو۔ اگر آپ کسٹمر کا اعتماد ایک دفعہ حاصل کر لو گے نا، اس کے بعد آپ مہنگی چیزیں بھی بیچو گے نا تو لوگ خریدیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں۔ دوسروں سے الگ یونیک چیزیں بناؤ گے تو لوگ آپ کی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اچھے کاروبار کا ایلیمنٹ ہے۔ آگے 7 والا پوائنٹ ہے فروخت میں اضافہ۔ اچھا جی، ایک اچھے کاروبار کا یہ ایک لوازم ہے، ایلیمنٹ ہے کہ اس میں فروخت میں اضافہ روز بروز ہونے چاہیے، یعنی آپ جو چیزیں بنا رہے ہو اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی فروخت دن بدن بڑھتی جائے اور تبھی آپ کا کاروبار ترقی کر سکتا ہے، یعنی اس کی مارکیٹنگ لیول بہت اچھا ہو۔ اس کے لیے آپ تشہیر کا مطلب ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کریں، متوسطین یعنی کہ بروکر ایجنٹس کو لے کے آئیں، وہ بتائیں کدھر کدھر کس چیز کی ضرورت ہے، وہ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی
بتائیں کہ ادھر چیزیں بن رہی ہیں اور آ کے چیزیں بننے والوں کو بھی بتائیں کہ ان کو چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس طرح ایڈورٹیزمنٹ کریں، اشتہار لگائیں جگہ جگہ پہ کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹس ہیں، پھر ہی آپ کا کاروبار کی فروخت میں اضافہ ہوگا۔ 8 والا پوائنٹ ہے مضبوط تنظیم۔ اچھا جی، مضبوط تنظیم کا مطلب ہے کہ جو بندے کاروبار کو مینیج کر رہے ہیں، انتظامیہ جس کو بولتے ہیں، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہ لگے رہیں، وہ کاروبار کو ترقی دینے میں لگے رہیں۔ تو ایک مضبوط تنظیم ہوگی تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، اور اس کو اپنی بات بھی منوانی آنی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ مزدوروں سے منوانا آنا چاہیے، قائدانہ صلاحیتیں ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا، مضبوط تنظیم میں۔ تو ایک اچھے کاروبار میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی تنظیم مضبوط ہونی چاہیے۔ 9واں پوائنٹ ہے مناسب منافع، پہلے بھی بتا چکی ہوئی ہوں۔ اچھا جی، مناسب منافع میں یہ بات شامل ہے کہ ایک کاروبار وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنا منافع مناسب رکھے، بہت زیادہ ہائی فائی منافع نہ کر لے کہ لوگ چیزیں ہی نہ خریدے، کہیں اور سے خریدنے لگ جائیں، نہیں، آپ کا کاروبار فلاپ ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو اچھے کاروبار کا یہ لوازم شامل ہے، ایلیمنٹ، کہ آپ کو مناسب منافع رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی چیز بن رہی ہے 10 کی، تو آپ کو چلو 13-14 کی بیچ لینی چاہیے۔ کوئی 100 کی بن رہی ہے تو آپ کو 150 کی 130 کی بیچ لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھا ہی 200 روپیہ لگاؤ یا 150 روپیہ لگاؤ، نہیں، آدھا منافع بھی نہیں، اس میں چیز 100 کی بن رہی ہے تو 150 روپیہ لگا کے اس میں آدھا منافع لے لو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ مناسب سا منافع رکھیں تاکہ آپ کی چیزوں کی فروخت میں اضافہ ہو، لوگ زیادہ خریدیں گے تو آپ کو منافع اور زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ 10واں پوائنٹ ہے بہترین محل وقوع۔ اچھا جی، بہترین محل وقوع سے مراد ہے، محل وقوع اس کو کہتے ہیں جس جگہ پہ آپ کا کاروبار ایگزسٹ کر رہا ہے، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ کا کاروبار موجود ہے۔ تو آپ اچھا کاروبار وہ ہے کہ جس کا محل وقوع اچھی جگہ پہ ہو، جہاں پہ اس کو مینز آف ٹرانسپورٹیشن، یعنی وہ نقل و حمل کے ذرائع اور وہ جو پیداوار کے وسائل ہیں، سب کچھ آسانی سے دستیاب ہو۔ یہ نہیں ہے کسی جنگل میں جا کے کاروبار کھولو جہاں پہ آپ کو کوئی چیز ہی نہ ملے، نہ آپ کی چیزیں منڈی تک پہنچ سکے، نہ آپ کو مال مل سکے، نہیں، ہر چیز آسانی سے دستیاب ہو، وہ اچھا کاروبار ہوتا ہے۔ اگر 11واں پوائنٹ ہے تربیت یافتہ عملہ۔ اچھا جی، ایک اچھا کاروبار وہ ہوتا ہے جس کا عملہ یعنی سٹاف، عملہ کہتے ہیں سٹاف کو، تربیت یافتہ اور ٹرینڈ ہو، یعنی کہ آپ کسی مشکل وقت میں، مشکل حالات میں پہنچ جاؤ تو وہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ آپ کو مشکل سے نکال سکیں۔ کامیاب کاروبار کے تربیت یافتہ عملہ جو ہے نا، کامیاب کاروبار کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اچھے کاروبار میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جدید مشینری میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ کو اپنے کاروبار میں چیزیں بنانے کے لیے جدید ترین مشینری کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کا مال ضائع نہ، کیونکہ ہاتھوں سے چیزیں بناؤ گے نا تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا، بنانے کی کاسٹ بھی بہت زیادہ آ جائے گی، ظاہر سی بات ہے مزدوروں کو پیسے دینے پڑیں گے، اور مشینری پہ اگر آپ چیزیں بنا رہے ہو تو وہ اتنی زیادہ مشینری کو ایک ہی بندہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنی زیادہ مشینری کو نا ڈفرینٹ لوگ چلاتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اس کے لیے آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کہ مزدوروں کو کم آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ کی پیداوار چیزیں بنانے کا جو پیسہ ہے وہ کم لگے گا اور بکیں گی اچھی۔ اور 13واں پوائنٹ ہے باقاعدہ طلب، باقاعدہ طلب۔ باقاعدہ طلب میں یہ بات ہے کہ آپ ایسی چیز بناؤ جس کی طلب سارا سال رہے، یہ نہیں ہے کہ 2-3 مہینے آپ کوئی ایسی چیز بنا لو جو 2-3 مہینے تو یعنی کہ اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، باقی نہیں۔ آپ کو میں اس کی ایک ایگزامپل یہ دیتی ہوں، جیسے لگا لو کہ سردیوں کے موسم میں اگر کسی کی مونگ پھلی کی دکان ہے، مونگ پھلی کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بس سردیوں میں چلیں گی، گرمیوں میں ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، پھر وہ بندہ کوئی اور کام شروع کر لے گا گرمیوں کے حوالے سے، نہیں، تو چلو وہ بھی ایک صحیح کام ہے، لیکن آپ کو ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس کی طلب سارا سال رہتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور تاکہ آپ کا نقصان میں نہ جائے کاروبار، فائدے میں ہی جائے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔